اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ جس میں بیان کیا کہ اللہ کے عہد اور قسموں کے بدلے میں جو قیمت لے لیتے ہیں، یہاں فرمایا گیا ثمنن قلیلا، کم قیمت لیتے ہیں، یعنی انسان کتنی ہی قیمت کیوں نہ لے لے وہ ثمنن قلیلا ہی کہلائے گی۔ کہ جب آدمی اللہ کے عہد کو توڑے اور اپنی قسموں کے بدلے میں کم قیمت وصول کر لیں، یعنی دنیا کی یہ ذلیل قیمت وہ پیسہ وصول کر لے اور اس حقیقت کو چھپائے، فرمایا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب کی وعید انہیں سنائی گئی ہے۔ مرشر کے ناظرین، یہاں پر جو اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا گیا وہ متعدد واقعات کو بھی بیان کیا گیا، اور اکثر نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ یہ یہود کے علماء کے بارے میں، اور ان میں کعب بن اشرف، حیی ابن اخطب اور ابو رافع کنانہ، ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صفات کو بطور خاص آپ کا جو ذکر، آپ کی صفات، آپ کی شان جو توریت کے اندر بیان کی گئی، تو ان صفات کو چھپایا اور ان آیات کو ہی بدل دیا اور جھوٹی قسمیں کھائیں کہ یہ رب کی طرف سے کی ہے۔ ان کی اس بد عہدی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کو نازل کیا کہ رب کا عہد تو یہ تھا کہ جب وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو جائیں تو اب ان پر ایمان لانا ہے، ان کی اس شان کو، صفات کو اب ظاہر کرنا ہے، لیکن انہوں نے بالکل اس کے برعکس کام کیا، ان چیزوں کو چھپا دیا اور دوسری چیزیں ایسی واضح کی اور کہا کہ یہ رب کی طرف سے۔ یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ کیونکہ ان کو جس طرح کا مال متاع حاصل ہوتا تھا تو ان کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر ہم نے ایسا کام کیا تو اب وہ ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے، آنے والی دولت ختم ہو جائے گی، تو لوگوں سے بھاری رشوتیں انہوں نے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی صفات کو معاذ اللہ چھپا دیا اور اللہ کے اس عہد کو توڑا اور جھوٹی قسمیں بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ جو تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں اور اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے، وہ ثمن قلیل، کم قیمت لے کر یہ کر دیتے ہیں۔ کم قیمت سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بہت قیمت دے تو آدمی قسم جھوٹی کر کے وہ مال لے لے یا اللہ کے عہد کو توڑ دے، نہیں، جتنی بھی ہوگی اللہ کے عہد کے مقابلے میں وہ اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ قلیل، وہ ذلیل مال ہی کہلائے گا۔ تو انہوں نے اس طرح مال لے کر اپنے اس عہد کو اور جھوٹی قسموں کا سہارا لیا، اللہ نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ دوسرا، یہاں پر ایک اور بھی اس آیت مبارکہ کا شان نزول مختلف بیان کیے گئے، دو روایتیں اور بھی ہیں، وہ بھی ہم سنتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے سیکھنے کا بہت اس میں سبق ہوگا۔ ایک روایت یہ بیان کی گئی کہ ایک شخص بازار میں مال فروخت کرنے کے لیے آیا
ایک گاہک نے اس سے چیز کی کچھ قیمت لگائی تو شخص نے قسم کھا کر کہا کہ تم سے پہلے تو مجھے اتنی قیمت مل رہی. اللہ اکبر. تو اس نے یہ کہتے ہوئے اسے نہ دیا اور یہ قسمن کہا، حلفن کہا. تو یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ تم اللہ کے نام کا سہارا لے کر لوگوں سے مال دبانا چاہتے ہو، غصب کرنا چاہتے ہو، مال لینا چاہتے ہو. آج اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو ایسے کئی ہیں. یاد رکھیں کہ جھوٹی قسم، جھوٹ تو ویسے ہی مذمت والا عمل ہے. کسی بھی مذہب میں جھوٹ کی پذیرائی نہیں ہے. مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو، جھوٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا. جھوٹ سے آدمی نفرت کرتا ہے اور آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کبھی کوئی غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. لیکن جھوٹ سے بڑھ کر یہ کہ پھر جھوٹی قسم بھی ساتھ ذکر کی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو جو بیان فرمایا تو اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کبیرہ گناہوں میں سے. ذرا غور کریں، آدمی نام اللہ کا لے رہا ہے، نام قرآن کا لے رہا ہے اور جانتا ہے کہ جھوٹ ہے. ارے اللہ کے بندے، شاید اس کلمات سے تم کسی کو بیوقوف بنا کر مال تو لے لو گے، کوئی چیز اس کی دبا لو گے، اچک لو گے، لیکن اللہ سے تم اوجھل نہیں ہو. وہ دیکھ رہا ہے، رب وہ جانتا ہے. اور یہ فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں. اور اس انداز سے، اس طریقے سے آدمی کسی کا مال دبا لے. ایک اور بھی اس آیت مبارکہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا جس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک جھگڑا پیش ہوا، اور وہ جھگڑا دو اشخاص کے درمیان تھا. زمین کا جھگڑا تھا. اس میں ایک شخص نے دوسرے سے متعلق یہ کہا کہ یمن میں میری ایک زمین ہے اور وہ زمین فلاں کے پاس ہے، اس کے باپ نے غصب کی تھی، چھین لی تھی، ضبط کی تھی، قبضہ کیا تھا. اب اس کا باپ نہیں ہے اور اس کے اس بیٹے کے پاس یہ زمین آ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے. اس نے کہا گواہ نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ جس کے پاس ہے اس سے کہیے کہ آپ قسم اٹھا کر یہ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ زمین فلاں کی ہے اور میرے باپ نے غصب کی تھی، چھینی تھی، میں نہیں جانتا. تو اس پر وہ دوسرا شخص کندی جس کا نام تھا وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں قسم کھا لیتا ہوں. اس سے قبل کہ وہ قسم کھاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا وہ بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے. یہ سن کر وہ کندی شخص گھبرا گیا، پیچھے ہو گیا اور کہتا ہے کہ یہ زمین اسی حضرمی کو دے دی جائے، یہ زمین
اسی کو دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے یہ کلمات تھے، اور اس بات کی اہمیت کو بیان کیا، اور اگر جھوٹ ہے تو اس کی وعید کو بیان کیا کہ اللہ کے حضور وہ حاضر ہوگا، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اس نے زمین لینے سے انکار کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث، یہ روایت ہمیں بہت سبق سمجھاتی ہے، سبق آموز ہے ہمارے لیے۔ بعض اوقات کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے غلط نہیں کیا، آباء و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کو حقیقت پتہ چل جائے کہ میرے والد نے، میرے دادا نے، میرے چچا نے یا میرے بھائی نے جو یہ چیز ہمیں دی ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ ناحق کسی کی لی ہوئی ہے، وہ قبضہ کی ہوئی ہے، وہ غصب کی ہوئی ہے، وہ چوری کی ہے، وہ سود کا ہے، وہ رشوت کا مال ہے، وہ اس طرح کا حرام مال ہے، وہ یتیموں کا کھایا ہوا ہے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے اوپر وبال نہیں ہے، وہ جانے، اس کی قبر جانے اور یہ جانے۔ نہیں، وارثین کو جب پتا ہے کہ یہ اس کا نہیں تھا اور اس انداز سے یہ چیز تھی، تو ان کے لیے لینا حلال تھوڑی ہو جائے گا۔ صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے نہیں کیا، وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہمیں تو مل گئی گھر بیٹھے یہ چیز۔ اور یہاں ان لوگوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو آج اپنے بچوں کے لیے، آدمی کسی سے بھی کوئی بات کرتا ہے، دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کچھ سب چیزیں کرتے ہیں، بچوں کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ میں بچوں کے لیے، میرے بچے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچے کس کیفیت میں رہیں گے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کتنا فائدہ اس سے ملے گا، بچوں کی سہولت کو وہ سمجھتا ہے۔ تو اس کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، یہ بات بھی سیکھنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد بچے تو سہولت والی زندگی گزار لیں گے، میرا مر کر کیا ہوگا، میرا مر کر کیا ہوگا۔ صرف بچوں کے لیے اس نام پر کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا جائے، یہ بچے اسے چھوڑا تو نہیں دیں گے قیامت کے دن، بلکہ روایات میں الٹا پھنسا دیں گے اس کو۔ جی ہاں، اس کو الٹا پھنسا دیں گے، اور رب کے ہاں شکایت کریں گے کہ یہ ہمارا سرپرست تھا، یہ ہمارا والد تھا، یہ جس نے ہمیں ناجائز طریقے سے کمائی کھلائی، جس نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قسم کے حوالے سے ہم کچھ سن رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے آج کی اس درس میں سلسلے میں شامل کی، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اس آیت کو پڑھا، اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو بہت نقصان میں رہے یا رسول اللہ، وہ کون ہیں، وہ کون ہیں جو ایسا عمل کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، ان میں سے پہلا وہ شخص جو تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ ان 3 اشخاص میں سے پہلا جو اپنے تہمت کو
اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، اس کی تشریح فرمائے گی تکبر کی نیت کے ساتھ، تکبرن اس کا یہ فعل ہو۔ دوسرا کہا کہ وہ جو احسان جتانے والا ہو، اور تیسرا کہا کہ اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا ہو۔ جھوٹی قسموں کا تجارت میں، وہ تجارت کے ساتھ اس نے حصہ بنایا ہوا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ کیوں نہ ہو، ایک شاخ کے بارے میں بھی اگر ایسا کہ وہ بھی کسی کو جھوٹی قسم کھا کر ناحق طریقے سے آدمی لے لے، اس کا بھی وبال یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت حرام ہے، دوزخ اس شخص پر لازم کر دی جاتی ہے۔ آج معاشرے میں ہم اگر نظر دورائیں تو کس کو فکر اس طرح کے معاملات کی ہے؟ بلکہ جان بوجھ کر چھپا چھپا کر دھوکہ دے کر ہر ایک کی کوشش، ہر دوسرے آدمی کی کوشش مال حاصل ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے۔ کبھی دھوکے بازی سے اپنا مال چھپا کر، عیب چھپا کر لوگوں کا مال لے لیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں عیب چھپانا منع ہے۔ بتائے بغیر، ظاہر کیے بغیر ایسے ہی بیچ دینا سختی سے منع ہے، کیونکہ یہ بھی ناحق طریقے سے دوسرے کا مال لے رہے ہیں۔ اگر یہ عیب بتائے گا تو اس کے مال کی یہ ویلیو نہیں رہے گی، اس کے مال کی یہ قیمت نہیں رہے گی، تو یہ اس کو چھپا کر جب زیادہ قیمت لے رہا ہے تو یہی تو ہے، یہی تو ہے اور کیا ہے۔ تو چاہے عیب چھپا کر کوئی کرتا ہے، اپنی چیزوں کے عیب بھی چھپا کر وہ چیز کو قیمت زیادہ حاصل کر لے، یا کسی طرح دھوکہ دے کر لوگوں سے لے لے، اور بدبخت بد نصیب کہ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال لے لے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا؟ اللہ کا نام، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ قسم شریعت میں اس کا جواز ہے کہ قسم کھائی جائے، اگرچہ شریعت کو پسندیدہ یہ عمل نہیں ہے کہ بات بات پر قسم کھائے، اور ایسا شخص تو اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، لوگ اس کی اور قسموں کا اعتبار ہی نہیں کرتے۔ بات کا اعتبار پہلے نہیں تھا، اب قسمیں اتنی کھائیں کہ قسم کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ تو اب جھوٹی قسموں کے ذریعے کسی طرح بھی، چاہے مال لے یا نہ لے، کسی کا حق تلف ہو یا نہ ہو، قسم مذاق تو نہیں ہے۔ حتی الامکان قسم کو پورا کیا جائے، قسم کے تقاضے پورے کیے جائیں، لیکن جب کہ قسم پورا کرنے میں کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو، یا قسم پورا کرنے میں کوئی اور گناہ کا معاملہ ہو رہا ہو، یا قسم پورا کرنے میں رشتہ داریوں میں کوئی قطع تعلقی کے معاملات ہو رہے ہیں، ایک جدا باتیں، ان کے احکامات جدا بیان کیے گئے ہیں، کب کیا کریں، لیکن آدمی کے دل میں کتنی اہمیت تو ہونی چاہیے کہ جب بھی قسم کھا رہا ہے تو وہ اب یہ سوچ کر ذہن میں رکھ لے، میں اللہ کے کلام کی قسم کھا رہا ہوں، میں رب کے نام کی قسم کھا رہا ہوں، تو اب مجھے اس قسم کو کیسے پورا کرنا ہے، اس قسم کے بارے میں مجھے کب سوچ کر وہ قسمیں اٹھانی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ضرور اس حوالے سے وہ دیکھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم،
مگر تمہاری باہمی رضامندی سے جو تجارتی معاملات ہوں تو وہ ایک جدا بات، لیکن ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ایک اور روایت اس بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور سب سے پہلے جھوٹی قسم، سب سے پہلے شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے سب سے پہلے۔ قرآن پاک میں اس نے قسم کھا کے کہا حضرت آدم اور حضرت حوا سے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں دے کر کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ نصیحت کرنے خیر خواہ ہوں تمہارا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ کا نام لے کر بھی کوئی جھوٹ بولے گا، تو اس کی قسم پر وہ حضرت حوا اس درخت کی طرف، اس پھل کی طرف گئی اور اس شجر خلد کو اس میں سے کچھ لیا، کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، انہوں نے بھی کھایا۔ تو وہ اس کی قسم پر یقین کر گئے کہ اللہ کا نام کوئی جھوٹا نہیں لے سکتا۔ تو جھوٹی قسم سب سے پہلے یہ شیطان مردود لعین نے اس نے کھائی تھی۔ اور بھی روایات میں بیان کیا گیا، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی توبہ کا واقعہ وہ بیان کرتے ہوئے وہ یہ بیان کیا کہ میں قبروں کو کھود کر کفن چوراتا تھا، اور وہ خلیفہ عبد الملک کے پاس بڑا گھبرا کر آیا اور اپنی توبہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پوچھا تم اتنے گناہگار؟ کہا بہت گناہگار، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زائد ہیں، میرے گناہ آسمان سے بھی زیادہ ہیں، عرش سے بھی زیادہ ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے تیرے گناہ زیادہ نہیں ہو سکتے، کم ہی ہوں گے، اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ کہاں یہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے گناہ کم ہیں۔ پوچھا معاملہ کیا ہوا، کہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم یہ اس طرح کہہ رہے ہو؟ تو وہ شخص رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بڑی ندامت اور شرم آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، میرے اعمال برے تھے، میں کفن چوری کیا کرتا تھا اور قبریں میں نے کھود دیں، تو اس دن کی 5 قبروں کے ذکر کیے، ایک ان میں سے یہ بتائی۔ کہا میں نے قبر کو کھودا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ خنزیر کی طرح بنا ہوا ہے، خنزیر کی طرح اس کا چہرہ ہے، اور وہ توق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹی قسمیں اور حرام روزی کماتا تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا۔ اس سے وہ کفن چور بھی گھبرا کر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں فرمایا جو شخص قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر برابر بھی جھوٹ شامل ہو جائے تو وہ قسم تا یوم قیامت اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا رہے گا۔ ایک قسم اور مچھر کے پر برابر بھی اس میں جھوٹ شامل ہو جائے تو وہ شخص کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامان الحفیظ۔ یاد رکھے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جھوٹی قسم سے تمہارا سودا بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت اس چیز کا نام نہیں پیسے زیادہ آ جائے، برکت اس کا نام نہیں۔ آپ کی آمدنی کم ہے، اسی کم آمدنی میں ہی انسان کا گزر بسر ہو جائے
اور شکر کی نعمت اسے ملی رہے، اسی کا نام برکت ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ان دعاؤں سے، التجاؤں سے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو برکت یہ نہیں ہے کہ آج ہماری یہ تنخواہ ہے، کل ہماری سیلری ڈبل ہو جائے تو ہم سمجھے دعا قبول ہوئی، یہ نہیں۔ ہماری ان دعاؤں سے کتنے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں ہمیں نہیں اندازہ، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں ہمیں نہیں اندازہ، ہم سے بیماریاں دور ہوتی ہیں ہمیں نہیں اندازہ، ہمیں کتنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ لیکن بعض وقت بہت مال ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے سنائی دیتے ہیں کہ پہلے بہت تھوڑا کماتا تھا، اب بہت کمانے کے باوجود بھی برکت نہیں ہے۔ ایک آدمی مہینے کا 50,000 کما رہا ہے اور بآسانی اپنے گزر بسر کے معاملات چلا رہا ہے، اور دوسرا شخص مہینے کا 1,00,000 روپے کماتا ہے اور 60-70 ہزار روپے اس کی دوائیوں میں چلے جاتے ہوں، کئی اور پریشانیوں میں چلے جاتے ہوں، تو آپ کسے کہیں گے کہ کون آسانی میں ہے، کون تکلیف میں ہے، 1,00,000 والا یا 50,000 والا؟ 50,000 والا آسانی میں، اور وہ آسانی میں ہے اور مشکلات اس کو نہیں ہے ایسی۔ تو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ برکت صرف اسی چیز کا نام کہ مال بہت زیادہ ہو، اسی کا نام برکت ہے۔ تو آج سے یہ نیت کیجئے کہ کبھی بھی جھوٹی قسم کے ذریعے سے بھی، بلکہ حتی امکان قسم تو سچی سے بھی ہمیں گریز ہی کرنا چاہیے۔ جب سخت کوئی ضرورت والا معاملہ ہو تو ہی قسم ذکر کرنی چاہیے، ورنہ قسم ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایک بالش زمین روایت میں بیان کیا گیا کہ جو ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق طریقے سے لیتا ہے، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، 7 زمینوں کا۔ ایک بالش زمین بھی کسی نے لی، اور وہ طوق کیسے ہوگا؟ اس کی شرح میں نے پڑھا، شارحین نے لکھا کہ یا تو اس کو 7 زمینوں تحت دھنس دیا جائے گا اور اس کے گلے تک یہ گویا کہ 7 زمینوں کا بوجھ اس کے جسم پر ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی سخت تکلیف دہ معاملہ ہے۔ یہ ہے ایک بالش زمین پر ناحق قبضہ کرنا، ایک بالش زمین کسی کی بھی چھین لینا۔ اس کو آج کل اہمیت نہیں دے دی جاتی۔ اپنا مکان بن رہا ہو تو تھوڑا سا سرکا کر بنیادوں میں ہی کچھ نہ کچھ دوسرے کی زمین کو لے لیتے۔ ارے یہ 1 فٹ، آدھ فٹ، چند انچ زمین جو آپ جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے مکان کی بنیاد ہی غلط چیز پر ہوگی؟ آپ کا مکان اور عمارت جس پر پوری عمارت قائم ہے، اس کی دیواریں اور بنیادیں ہی حرام پر ہیں، تو آپ کیا امیدیں رکھیں گے اس گھر سے برکت لینے کی؟ لیکن ان چیزوں کو جب بھی آدمی ایسا معاملہ ہوتا ہے تھوڑا سا سرکا کر کوئی نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ دکان والا چاہتا ہے 7 والے کی دکان کا کچھ حصہ لے لیا جائے، مکان والا چاہتا ہے مکان کا کچھ حصہ لے لیا جائے، کسی نہ کسی طرح زمین اس طرح بھی غصب کر لی جاتی ہے۔ لیکن شاید لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قبضہ، وہ کوئی قبضہ گروپ کرے گا تو اسی کا نام قبضہ ہے۔ یہ کوئی قبضہ شامل ہی نہیں کیا جاتا، اس کو کوئی شمار ہی نہیں کرتا قبضہ۔ تو قبضے سے مراد صرف کوئی قبضہ مافیا گروپ کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شریف آدمی بھی بظاہر سر پہ ٹوپی رکھنے والا بھی اگر یہ معاملہ کرے گا تو اس نے بھی ناحق قبضہ ہی کیا ہے، اس نے بھی غصب کیا ہے، ناجائز کام کیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے
اور اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جھوٹی قسمیں گھروں کو ویران کر دیتی ہیں، گھروں کو ویران کرتی ہیں۔ جب شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر اعتماد اٹھ جائے اور قسموں کے سہارے لیے جائیں اور اس طرح قسمیں جھوٹی ثابت ہوتی ہوں تو گھر کے گھر ویران ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے۔ ان گھروں میں بے برکتی دیکھی جاتی ہے، ان گھروں میں لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ زوجین کے رشتے کی بنیاد ہی جب جھوٹ پر قائم ہو جائے تو پھر یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ رشتہ مضبوطی سے چلے گا۔ ایسا نہیں، یہ رشتہ، اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اس رشتے اور اس عمارت کی بنیادوں میں گویا کہ اب کسی طرح کی کوئی مضبوطی نہ رہی، ٹھوس پن نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ سے سہارا لیا ہے۔ اور جب کسی کی جھوٹی قسمیں ثابت ہو جائیں، اللہ اکبر، وہ معاشرے میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ گھر میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ دوستوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ ذلت رسوائی دنیا میں ہے، اور آخرت میں کتنا اس کا عذاب ہے، آخرت میں کتنی سزا ہے، وہ آپ روایات سے سن چکے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قسم حتی الامکان وہ نہ کھائی جائے، کھائیں تو سچی قسم ہو، قسم کے ذریعے کسی کا ناحق طریقے سے مال نہ دبایا جائے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو بھی کسی نئے موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ آپ کے شہروں میں بھی، آپ کے علاقوں میں بھی جہاں جہاں مراکز قائم ہیں، الحمدللہ سینکڑوں مقامات جس جگہ پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے قریبی مرکز، قریبی اجتماع گاہ کی طرف آپ بڑھیے اور مغرب کی نماز وہیں ادا کر کے اس اجتماع پاک میں آپ شرکت کیجیے۔ باب المدینہ میں رہتے ہیں تو جن جن مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ اگر آپ ایسے مقام پر ہیں کہ آپ وہاں نہیں پہنچ پا رہے تو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی کسی ایک مقام سے، ایک جگہ سے یہ اجتماع نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ضرور اس اجتماع پاک کو ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کریم ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، ہمارے تن من دھن کو ستھرا فرما دے اور ہمیں نیکیوں والی، سلامتی والی یہ زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی